کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ کو ملیں گی صوفی اعظم اور روحانی معلومات، قرآن کے حیرت انگیز حقائق، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن کی روشنی کو خوبصورت اور آسان انداز میں ہر دل تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ اسلام، روحانیت اور قرآن سے محبت کرتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و دیائیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم۔ آج کا ہمارا خاص موضوع ہے صوفی کون ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے سوالات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کیا صوفیزم صرف روحانیت ہے یا اسلام کا دل؟ آخر اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے قریبی بندے کیسے بنتے ہیں؟ کیا آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں؟ کیا قرآن، حدیث اور حضرت علی علیہ السلام بھی صوفی یا تصوف کے بارے میں کہہ چکے ہیں؟ حضرت رومی، حضرت غوث پاک اور حضرت خواجہ غریب نواز کا پیغام کیا تھا؟ تو شروع کرتے ہیں۔ انسان اصلی اور نقلی صوفی کی پہچان کرنے سے قاصر ہے۔ اصلی اور نقلی کی پہچان سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اصلی صوفی کی پہچان سے آپ کے ایمان کو فائدہ ملتا ہے۔ تصوف و سلوک کو عملی طور پر اختیار کرنے والے اور تصوف کے تمام مراحل سے بعافیت گزر جانے والے کا نام صوفی رکھا گیا ہے۔ صوفیہ ہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ اپنے صوفیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اور رحمان کے مقرب بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی سے آہستہ چلتے ہیں، اور کوئی جاہل ان سے کوئی ناگوار بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں سلامتی ہو۔ سورہ الفرقان۔ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سنو، سمجھو اور جان لو۔ میری امت میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس اور قرب میں قیامت کے دن عرش ارد گرد اس طرح قریب کر کے بٹھائے گا کہ انبیاء اور شہداء کو بھی ان پر رشک آئے گا۔ سرکار کی یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کے قرب و حضور میں اس طرح بیٹھائے جانے والے وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مختلف علاقوں، مختلف ملکوں، مختلف قبیلوں، مختلف معاشروں کے یہ لوگ وہ ہوں گے کہ ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مگر وہ اللہ کی مخلوق سے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے اور ان کے دل صوفی و صافی ہوں گے۔ یاد رکھیں، سارا تصوف ہی دلوں کے کدورتوں کی ختم کرنے کا نام ہے۔ دلوں کی رنجش مٹا دینے کا نام ہے تصوف۔ دلوں کی تنگ نظری کو وسعت میں بدل دینے کا نام ہے تصوف۔ تکبر کو مٹا کر تواضع لانے کا نام ہے تصوف۔ بخیلی کنجوسی ختم کر کے سخاوت لانے کا نام ہے تصوف۔ نفرت مٹا کر محبت لانے کا نام ہے تصوف۔ تفرقے مٹا کر وحدت کرنے کا نام ہے تصوف۔ تصوف ہی ہمیں شیعہ، سنی اور دیوبندی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا، ان کے چہرے اور لباس منور ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صوفی وہ ہے جو قلب کی صفائی کے ساتھ سادہ لباس ہو اور نفسانی خواہشات کو سختی دیتا ہو اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی پکڑتا ہو اور دنیا کو پش پشت ڈال دیتا ہو۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو ہر وقت اسی کا ہو کر رہتا ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صوفی پر سکون جسم، دل مطمئن، منور چہرہ، سینہ کشادہ، باطن آباد اور تعلق مع اللہ کی وجہ سے دنیا کی تمام اشیاء سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ صوفی صرف اللہ کا ہی ہوتا ہے
अल्लाह के सिवा सोचना गुनाह कबीरा समझता है। सूफ़ी जो होता है करामात का शौकीन और अपनी शोहरत का प्यासा नहीं होता। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, सूफ़ी मखलूक से आज़ाद और खुदा से मरबूत होता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पूरी यकीन से मालूम हुई है कि सूफिया कराम ही अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, और उनकी सीरत तमाम सीरतों से बेहतर है, और उनका तरीक़ा तमाम तरीक़ों से सीधा है, और उनका अखलाक तमाम लोगों के अखलाक से पाक है। बल्कि तमाम हिक्का की हिकमत को जमा किया जाए, तमाम उलमा के इल्म को यकजा किया जाए, तो ये सब मिलकर भी एक सूफ़ी से बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि सूफिया की तमाम हरकत व सकनात ज़ाहिरी हो या बातिनी, वो नबूवत की नूर से ली हुई है, और पूरे कराए अर्ज़ पर नूर नबूवत के अलावा कोई ऐसा नूर नहीं जिससे रोशनी हासिल की जा सके। जब इंसान किसी सूफ़ी की मजलिस में बैठता है तो इंसान का क़ल्ब खुद गवाही देता है कि इसमें कुछ है, यह अल्लाह का मुकर्रब है, और इंसान के वसवास और ख़तरात खुद ब खुद टल जाते हैं, क्योंकि सूफ़ी के अंदर वो रूहानी क़ुव्वत होती है जिसकी वसअत को लफ्ज़ों में बयान करना इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, खुदा तक पहुँचने का रास्ता दिल के अंदर से गुज़रता है। इसलिए सूफिया इकराम दिलों की सफ़ाई ज़िक्र और तसव्वुर मुर्शिद से कराते हैं। इबादत सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, बल्कि दिल का अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना है। जब बंदा खुद को मिटा देता है तब हकीकत उस पर ज़ाहिर होती है। ये सब खासियत सूफिया के हमने ऊपर आप सबको बताया है। आप समझ सकते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी सूफिया के बारे में बताया है। तो बाकी सवालात के जवाब तो इस वीडियो में आपको मिल चुका होगा, ऊपर जो मैंने भी बताया है। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, हज़रत रूमी, हज़रत गौस पाक और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का पैगाम क्या था। उनका पैगाम सिर्फ़ एक था, मोहब्बत, खिदमत इंसान और अल्लाह से दिल का रिश्ता। एक और सवाल, कुरान की कौन सी आयतें तसव्वुफ़ की बुनियाद रखती हैं। ज़िक्र, तज़किया और मोहब्बत इलाही का असल राज क्या है। तसव्वुफ़ की बुनियाद कुरान की उन आयतों पर है जो ज़िक्र इलाही, तज़किया नफ्स, सब्र, इखलास और अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है। यानी दिल को अल्लाह के करीब करना ही तसव्वुफ़ का असल मकसद है। शुक्रिया।